السلام علیکم۔ اچھا، آج ہم جو بک ہے ہمارے پاس کمپیوٹر سائنس اینڈ انٹرپرینیورشپ، اس کے بارے میں ہم اسٹڈی کریں گے کہ اس بکس میں کیا کیا چینجنگز آئی ہیں پہلی بک سے۔ تو یہ جو بک ہے 10th کلاس کی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے چیپٹرز ہیں۔ اس میں 8 چیپٹرز ہیں۔ کورس چینج ہو گئے ہیں، پچھلے جو بک تھی اس میں 5 چیپٹرز تھے اور اب ہمارے پاس 8 چیپٹرز ہیں۔ تو 8 چیپٹرز میں ہم دیکھیں اگر تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو آپریٹنگ سسٹمز کی ساخت اور خدمات، ہمارے پاس اردو میڈیم کی بک ہے۔ تو آپریٹنگ سسٹم انہوں نے بہت اچھا ہی یہ چیپٹر ڈالا ہے۔ یہ اس لحاظ سے بہت اچھا ہے کہ آپ نے جب BS لیول پہ جانا ہے یا MSc لیول پہ جانا ہے تو آپ کو اس وقت یہ بہت فائدہ دے گا کہ آپ کو اس کی بیسکس پتہ ہوگی کہ آپریٹنگ سسٹمز کیا ہوتے ہیں، کتنی قسمیں ہیں اس کی آپریٹنگ سسٹم کی، اس کے اندر پروسیس شیڈیولنگ کیسے ہوتی ہے، تھریڈس کیسے بنتے ہیں، یا ہر چیز اس کے بارے میں آپ کو 1 by 1 بہت اچھے اور مثالوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ ہمارے پاس پھر اس کے بعد اگلا چیپٹر جو آ جاتا ہے وہ سسٹم ریکوری اینڈ مینٹیننس۔ اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو سسٹم میں آئے دن کوئی نہ کوئی مسائل بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ مسائل بن جاتے ہیں، بعض اوقات ہارڈ ویئر سے ریلیٹڈ مسائل بن جاتے ہیں۔ تو ان کو کیسے ٹربل شوٹنگ کرنی ہے، ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، تو اس سے ریلیٹڈ یہ چیپٹر ہے۔ اب جو 3rd چیپٹر ہے ہمارے پاس، اگر ہم اس یونٹ کو دیکھیں تو اس میں ہے تعارف برائے پائتھن پروگرامنگ۔ تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ مجھے بہت اچھی چیز لگی ہے۔ پہلے انہوں نے یہاں پہ بیسک پروگرامنگ لینگویج ڈالی ہوئی تھی، تو بیسک کی نسبت پائتھن جو ہوتی ہے یہ ویب ڈیولپمنٹ میں بھی استعمال ہوتی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ تو اس پروگرامنگ لینگویج کو انہوں نے چینج کیا ہے۔ پہلے بیسک تھی 10th کلاس میں اور اب انہوں نے پروگرامنگ لینگویج چینج کی ہے۔ پھر اس میں باقی ہے پائتھن میں کنٹرول سٹرکچر۔ یہ پچھلی بک میں بھی اس طرح تھا، بیسک میں کنٹرول سٹرکچرز بھی تھے۔ ایکچولی ہوتا یوں ہے کہ یہ ایک ہائی لیول لینگویج ہے، تو جب ہائی لیول لینگویج ہم پڑھتے ہیں تو ان کے کنٹرول سٹرکچرز کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ تقریباً سیم ہوتا ہے۔ جیسے ایف اسٹیٹمنٹ ہو گئی، فور لوپس ہو گئے، یہ ہر پروگرامنگ لینگویج میں سیم ہوتے ہیں۔ صرف تھوڑا سا ان کا طریقہ کار یا سنٹیکس یا لکھنے کا ایک میتھڈ ہوتا ہے یا رولز ہوتے ہیں، ان میں تھوڑی سی ہلکی پھلکی چینجنگز ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ڈیٹا سائنس کا تعارف اگر ہم دیکھیں تو یہ جو 5th چیپٹر ہے، جہاں پہ جب ڈیٹا سائنس کی بات کریں تو 9th کی جو بک ہم نے پڑھی ہے لاسٹ ٹائم، اب خیر 9th کا بھی سلیبس چینج ہو چکا ہے، تو اس میں بھی ڈیٹا سائنس کا ایک پورا چیپٹر تھا، اس میں اس کی اقسام تھیں۔ اور ڈیٹا سائنس کو ڈالنے کا مقصد اس بک میں یہ ہے کہ ڈیٹا سائنس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں ڈفرینٹ طریقے سے، سوشل میڈیا کے تھرو ہم ڈیٹا کو اکٹھا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم سروے کر کے اکٹھا کرتے ہیں۔ جب ہم ڈفرینٹ میتھڈس کے تھرو ہم ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور اس سے معلومات اکٹھی کرتے ہیں۔ تو ڈیٹا پہ تجزیہ کر کے اور اس کے انالیسس کر کے مطلب ہم معلومات لیتے ہیں۔ ڈیٹا سائنس ایک بہت بڑی فیلڈ ہے، اگر ہم اس کی بات کریں اس میں بہت واسٹ فیلڈ ہے۔ اس چیپٹر میں اس کا تعارف پڑھایا جائے گا اور اس کی اقسام وغیرہ پڑھائی جائیں گی۔ تو اس کے علاوہ اس ڈیٹا سائنس میں ہمارے پاس اور بھی بہت سی چیزیں انکلوڈ ہو سکتی ہیں، جیسے سوشل میڈیا کا میں نے بتایا ہے، یا آپ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو اپنے کریڈٹ کارڈز کا ڈیٹا بھی ویب سائٹ پہ ڈالتے ہیں۔ تو ڈفرینٹ میتھڈز ہوتے ہیں، کمپنی اپنی امپلائیز کا ڈیٹا اکٹھا کرتی ہیں سافٹ ویئرس کے اندر، پھر اس پہ انالیسس کرتی ہیں، مردم شماری میں ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جو ہے نا ایک بہت، میں نے آپ کو بتایا ہے نا، یہ بہت واسٹ لیول پہ کام ہوتا ہے اس پہ۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ۔ تو یہ جو چیپٹر ہے یہ پہلے ہم 8th کلاس میں بھی، جنہوں نے کمپیوٹر سائنس کی بک پڑھی ہے، تو اس میں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ پڑھ چکے ہیں۔ تو اس کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ آج کل کا دور جو ہے وہ AI پہ کام کرنے کا ہے۔ AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس مشینوں کے اندر ہم نے ایسی ذہانت ڈال دی ہے جو بالکل انسانوں کی طرح کام کرتی ہیں۔ تو یہ بھی چیپٹر جو ہمارا 6th چیپٹر ہے، یہ آج کل کے جو نیو ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جیسے دور ہے اس سے ریلیٹڈ ہے۔ تو یہ بھی ایک اچھا ہے کہ جو انکلوڈ کیا گیا ہے 10th کلاس میں۔ مصنوعی ذہانت کے اطلاق، مطلب اطلاق میں یہ ہے کہ کہاں کہاں اس کی اپلیکیشنز ہیں، کہاں کہاں پہ یہ کس کس فیلڈ میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو اب تو آج کل تو یہ ہر فیلڈ میں یہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اس چیپٹرز میں جب ہم آئیں گے تو مزید اس ٹاپکس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔
باقی آگے ہمارے پاس جو لاسٹ ون چیپٹر ہے وہ ہے ڈیجیٹل انٹرپرینورشپ، مطلب اگر ہم بزنس لیول کی بات کریں کہ ہم ڈیجیٹل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے اپنے کاروبار کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، ہم سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے کیسے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، مارکیٹنگ کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی کیسے مصنوعات کو فروخت کر سکتے ہیں، تو اس کا بھی آج کل بہت دور ہے۔ اس کے لیے بہت ساری اپلیکیشنز استعمال ہو رہی ہیں، بہت سارے سٹورز استعمال ہو رہے ہیں۔ اس کے میں نام بتاؤں گی، ایک آدھ بتا دیتی ہوں آپ کو، جیسے شاپیفائی، بڑا نام سنا ہوگا، تو اس کے تھرو بھی آن لائن جو ہے وہ بزنس بہت اچھے لیول پہ ہو رہا ہے۔ تو اس کا بھی آج کا جو ڈیجیٹل انٹرپرینورشپ ہے اس کا نا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے۔ اس میں بہت ساری آگے مزید فیلڈز ہیں جس میں بچے آگے کورسز کر کے یا جوائن کر کے اس کو مزید جو ہے نا اس کے اندر بہت سارے کمائی کے طریقے جو ہے نا وہ اپنا سکتے ہیں۔ شکریہ۔